یہ ایسی صورتحال تھی جس نے امریکیوں اور انگریزوں کا مورال مجروح کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر بھی وہ اس کوشش میں تھے کہ فائر بندی ہو جائے۔ یہ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صلیبی اس کوشش میں تھے کہ ایک اور مسلمان ملک وجود میں آئے اور یہاں صلیبی حکومت قائم رہے جو مسلمانوں کو دینی اور نظریاتی لحاظ سے ناکارہ کر دے۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ امریکیوں اور انگریز افواج پر ایسے زوردار حملے کیے جائیں کہ ان کا دم خم ٹوٹ جائے اور پھر حملوں اور شب خونوں کا تسلسل قائم رکھا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اقوام متحدہ کو یقین ہو جائے کہ انڈونیشی حریت پسند اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اس کی ہر شرط کو ٹھکرا کر اپنی شرط منوا سکیں۔ کانفرنس میں شریک ہونے والے اتنے زیادہ افراد کو شہر میں مسلمانوں کے گھروں میں بطور مہمان ٹھہرایا گیا۔ ایسے گھرانے بھی تھے جو تین مہمانوں کو اپنے گھروں میں لے گئے تھے۔ کانفرنس اگلے روز شروع ہونی تھی، لیکن اس میں ان سب کا شریک ہونا ضروری نہیں تھا، صرف لیڈروں نے اکٹھے ہو کر بات چیت کرنی تھی۔ وہ 200 آدمی جو مسلح تھے وہ تجربہ کار گوریلے تھے۔ کانفرنس میں حملہ پلان کر کے یہیں سے اس پر عمل کیا جانا تھا۔ اگلی صبح کے 8 بج رہے تھے، میں اور عاشق علی باہر کھڑے تھے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ ناسوشن رات کو آ گیا ہے، ہم اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ عثمان نے بتایا تھا کہ وہ ہم دونوں کو ناسوشن سے ملوائے گا۔ اس نے بتایا کہ ناسوشن انڈین آرمی کے بگوڑے مسلمانوں سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی بہت ہی قدر کرتا ہے۔ اس گوریلا پارٹی کے 2 انڈین آرمی کے مسلمان باہر آئے جو پارٹی ناسوشن سے پہلے یہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں پنجابی تھے اور ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ ایک دوسرے کا تعارف ہوا اور اتنے میں ایک ہوائی جہاز کی آواز سنائی دی۔ ہم چاروں نے اس طرف دیکھا، دور سے ایک لڑاکا ہوائی جہاز نیچے پرواز کرتا ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہمارے سروں پر پہنچ کر ہوائی جہاز اٹھا اور کچھ آگے جا کر بائیں کو مڑا۔ اس کی بلندی اتنی کم تھی کہ اس کے پروں کے نیچے لگے ہوئے 2 بم ہمیں صاف نظر آئے۔ یہ ایک انجن والا لڑاکا بمبار ہوائی جہاز تھا۔ بائیں کو مڑ کر وہ پھر بائیں کو مڑا۔ اب اس کی بلندی زیادہ تھی، اس بلندی سے وہ غوطے میں آیا۔ میں نے اس کے پروں کے نیچے سے 2 بم الگ ہوتے دیکھے جو بڑی تیزی سے نیچے کو آنے لگے۔ ہوائی جہاز وہیں سے پل اپ کر کے ہمارے اوپر سے گزر گیا۔ ہم چاروں فوجی تھے۔ ٹریننگ کے مطابق جو ہی ہم نے بم نیچے آتے دیکھے، ہم پلک جھپکتے پیٹ کے بل زمین پر گرے اور دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر دبا لیے۔ بم کے دھماکے سے بچنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جاؤ اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو یا کانوں پر ہاتھ رکھ لو۔ ہمیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ بم کس جگہ گریں گے۔ ایک توقع یہ بھی تھی کہ ہمارے اوپر گریں گے یا بالکل ہمارے قریب۔ اتنا شدید اور زوردار دھماکہ ہوا کہ کان ہاتھوں سے بند رکھنے کے باوجود بالکل ہی بند ہو گئے، جیسے ان کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ کانوں میں ساں ساں کی آوازیں آنے لگیں۔ زمین اتنے زور سے ہلی جیسے زمین کے نیچے سے مجھے کسی نے دھکا دیا ہو۔ یہ 500 پاؤنڈ کے بم تھے۔ پھٹنے کے بعد ہمیں ان کے اڑتے ہوئے ٹکڑوں کے زناٹے اور چیخیں سنائی دیں اور پھر میں نے یوں محسوس کیا جیسے ہوا کے طوفانی جھونکے نے ہمیں اس طرف بڑی زور سے دھکیلا ہو جس طرف بم گرے تھے۔ یہ کیفیت چند سیکنڈ رہی اور ہم چاروں جس طرح گرے تھے اسی طرح اپنے آپ کو بڑی تیزی سے اٹھایا اور اس طرف دوڑے جہاں بم گرے تھے۔ ہم تماشے دیکھنے نہیں جا رہے تھے بلکہ وہاں ہماری شدید اور فوری ضرورت تھی۔ ہمیں ان لوگوں کو سنبھالنا تھا جو ان بموں کی زد میں آئے تھے، وہ تمام کی تمام گوریلا فورس جو ناسوشن کے حکم پر یہاں آئی تھی، اور تمام ایریا کمانڈر اور دیگر شرکائے کانفرنس اس قدر تیزی سے باہر آئے جیسے پہلے ہی باہر موجود تھے۔ ہمیں لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ خوش قسمتی دیکھیے کہ بم گرے کہاں۔ بارش کے پانی کا ایک خاصا لمبا چوڑا چھپڑ تھا، اس میں کناروں تک پانی بھرا ہوا تھا۔ 2 بم اس میں گرے اور پھٹے تھے۔ اس چھپڑ کے کنارے سے کچھ فاصلے پر لوگوں کے مکان تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے۔ گنجان آبادی چھپڑ سے کچھ دور تھی۔ یہ ساری آبادی سورابایا کے باہر کی طرف تھی۔ اصل شہر ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ چھپڑ کے قریب جو چند ایک مکان تھے وہ جھونپڑے سے تھے اور ان میں لکڑی اور بانسوں کے بنے ہوئے بھی 2 یا 3 جھونپڑے تھے۔ یہ سب ملبے کے ڈھیر بن گئے تھے لیکن جو اچھے مکان ان سے ہٹ کر تھے وہ بالکل محفوظ تھے۔ میں آپ کو بم پھٹنے کے اثرات ذرا سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہوائی جہاز سے گرایا بم جب زمین سے ٹکرا کر پھٹتا ہے تو اس کے دھماکے کی اس قدر زیادہ قوت ہوتی ہے کہ ہوا کو بڑی تیزی سے پیچھے کو دھکیلتا ہے، اس حد تک کہ جہاں بم پھٹتا ہے وہاں خلا بن جاتا ہے جسے ویکیوم کہتے ہیں۔ خلا کو اپنی فطرت کے مطابق ہوا اس قدر زیادہ تیزی سے آ کر پُر کرتی ہے جس تیزی سے رائفل سے نکلی ہوئی گولی جاتی ہے۔ ایک تو مکان بم کے دھماکے سے اس وقت گرتے ہیں جب دھماکہ ہوا کو ہر طرف پیچھے دھکیلتا ہے، لیکن یہی ہوا اس قدر تیزی سے آتی ہے
کہ کھڑے مکان بھی گر پڑتے ہیں، زیادہ نقصان واپس آنے والی ہوا کرتی ہے۔ کوئی آدمی کھڑا ہو تو اسے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لائے گی۔ امریکی لڑاکا بمبار ہوائی جہاز کے گرائے ہوئے یہ بم اگر خشک زمین پر گر کر پھٹتے تو چھپڑ سے دور دور کی آبادی کو ملبے میں بدل ڈالتے، لیکن یہ پانی کے اندر پھٹتے، اس لیے اس کے دھماکے کے اثرات نصف سے زیادہ زائل ہو گئے۔ چھپڑ کے کنارے جو مکان گرے تھے وہ اتنے کمزور نہ ہوتے تو نہ گرتے۔ بموں کے ٹکڑوں سے 2 معصوم بچے بری طرح کٹ کر مارے گئے، 3 آدمی اور ایک عورت جو چھپڑ کے کنارے کھڑے یا بیٹھے تھے مارے گئے، اور پھر ہم سب گرے ہوئے مکانوں کا ملبہ ہٹانے لگے تو 3 بوڑھے آدمیوں کی لاشیں ملی اور چند ایک کو ہم نے زندہ نکال لیا، وہ صرف زخمی ہوئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ چھپر میں ایک گائے اور 2 بھینسیں اتری ہوئی تھیں، وہ ماری گئیں، اور 2-3 اور مویشی جو چھپر سے پانی پی رہے تھے مارے گئے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ہوائی جہاز امریکی ایئر فورس کا تھا۔ امریکہ اور برطانیہ کی ایئر فورسوں نے انڈونیشیا میں بمباری سے بہت تباہی مچائی تھی، لیکن صرف دیہاتی علاقوں اور جنگلوں میں، شہروں پر انہوں نے اس طرح کی بمباری بہت کم کی تھی۔ دیہاتی علاقوں میں وہ اس لیے دیہاتی بستیوں پر بمباری کرتے تھے کہ وہاں گوریلا حریت پسندوں کو پناہ اور دیگر کو مدد ملتی تھی۔ ناسوشن بھی وہاں آ گیا تھا اور دوسرے عام لوگوں کی طرح بھاگتا دوڑتا پھر رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ رک گیا اور گوریلا کمانڈر اس کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ میں اور عاشق بھی قریب چلے گئے۔ مجھے آج تک وہ جلال یاد ہے جو میں نے اس کے چہرے پر دیکھا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ ہوائی جہاز کس طرف سے آیا تھا۔ میں آگے ہو گیا۔ مجھے خیال تھا کہ وہ میری زبان نہیں سمجھ سکے گا، لیکن پتہ چلا کہ وہ انگریزی ٹھیک ٹھاک بولتا اور سمجھتا ہے۔ عثمان نے آہستہ سے مجھے کہا کہ انگریزی زبان میں بات کرنا۔ میں نے بتایا کہ جہاز فلاں طرف سے آیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ میرے 3 ساتھی بھی دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس طرف اشارہ کیا جس طرف سے ہوائی جہاز آیا تھا۔ اس کے منہ سے آواز نکلی ملانگ۔ پھر وہ اپنے جونیئر کمانڈروں سے مخاطب ہوا اور اپنی زبان میں باتیں کرنے لگا۔ اس نے 2-3 مرتبہ ملانگ کہا اور کمانڈروں نے سر ہلا کر اس کی تائید کی یا غالباً شک کا اظہار کیا۔ 2 اور آدمیوں نے بھی آ کر وہی سمت بتائی جو میں بتا چکا تھا۔ وہ 2 آدمی ہوائی جہاز کو آتا دیکھ چکے تھے۔ وہاں اس وقت تو مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ یہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بعد میں یہ سب عثمان کی زبانی معلوم ہوئی۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ہوائی جہاز دوبارہ نہیں اڑے گا۔ ناسوشن نے بڑے اطمینان سے کہا اس کے پائلٹ کو بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ 1 ہفتہ پہلے تک مولانگ میں کسی ایئر فورس کا کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی آدمی بھیجو جو یہ دیکھ کر آئیں کہ وہاں کوئی ایئر فورس آ گئی ہے یا وہاں کچھ بھی نہیں، پھر دوسرے ہوائی اڈوں سے معلوم کریں گے۔ مولانگ چھوٹا سا قصبہ تھا جو سورابایا کے جنوب کی طرف 70-75 میل دور تھا۔ عثمان نے بعد میں بتایا کہ وہاں ہوائی اڈہ تو نہیں، لیکن درخت کاٹ کر کھلی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ یہ غالباً جاپانیوں نے بنائی تھی، جسے عارضی ہوائی اڈہ کہا جا سکتا ہے۔ ایک رن وے بنا دیا گیا اور اسے ذرا ہٹ کر ہوائی جہاز کھڑے کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی اور اس کے عملے وغیرہ کے لیے بارکیں بنائی گئی تھیں۔ ناسوشن کے پاس چھوٹا فوجی ٹرک تھا جس پر وہ ہمارے پاس آیا تھا۔ اس نے اپنے منتخب کیے ہوئے 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ مولانگ تک جائیں۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ بم گرانے والی ہوائی جہاز کو میں نے اچھی طرح دیکھا تھا، اس لیے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں اور یقین کر کے واپس آؤں کہ بم گرانے والے ہوائی جہاز مولانگ میں موجود ہیں، اور بالکل ایسے ہی ہیں۔ میں نے عاشق علی کو بھی ساتھ لے لیا۔ ہمارے پاس رائفلیں اور سٹین گنیں تھیں جو ہم نے تیار کر کے لوڈ رکھی ہوئی تھی۔ راستے میں کہیں بھی دشمن کی کسی پارٹی کے ساتھ ہماری ٹکر ہو سکتی تھی۔ راستے میں 3-4 مرتبہ ٹرک روکا اور قریب سے گزرنے والے آدمیوں سے پوچھا کہ انہوں نے ایک جہاز سورابایا کی طرف آتا دیکھا ہوگا، اور اگر دیکھا ہے تو وہ کس طرف سے آیا تھا۔ چونکہ یہ ہوائی جہاز بہت ہی نیچی پرواز کرتا ہوا آیا تھا، اس لیے ان سب نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ ان سب نے بتایا کہ جہاز مولانگ کی طرف سے آیا تھا، پھر یہ بھی بتایا کہ مولانگ کی طرف ہی واپس گیا تھا۔ اس طرح ہم مولانگ تک پہنچ گئے۔ ہمارے انڈونیشی ساتھی نے مولانگ کے چند آدمیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ مولانگ کی لینڈنگ گراؤنڈ پر 3-4 دن پہلے ہوائی جہاز آئے ہیں۔ لینڈنگ گراؤنڈ آبادی سے 2 میل دور بنائی گئی تھی۔ ہم وہاں تک چلے گئے۔ وہاں گھنا جنگل تھا۔ ٹرک کچھ دور روک لیا اور ہم پیدل آگے چلے گئے۔ ہمارے سامنے کھلا بلکہ وسیع و عریض میدان تھا جس میں کچا رن وے بنایا گیا تھا۔ کچے کا مطلب یہ ہے کہ اسے سڑک کی طرح پکا نہیں کیا گیا تھا جس طرح ہوائی اڈوں کے رن وے ہوتے ہیں۔ اس سے تھوڑا ہی پرے 8 ہوائی جہاز پہلو بہ پہلو کھڑے تھے۔ وہ سب ایک ہی قسم کے تھے اور بم گرانے والا جہاز بھی اسی قسم کا تھا۔ یہ امریکی ایئر فورس کے جہاز تھے۔ وہاں ایئر فورس کے کئی ایک آدمی گھوم پھر رہے تھے اور مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے۔
ان سے کچھ دور 3 لمبی بارکیں تھیں جن میں اس ایئر فورس کی نفری رہتی تھی۔ میرے انڈونیشی ساتھیوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ ہوائی جہاز کھڑے ہیں، بلکہ وہ مختلف جگہوں اور زاویوں سے ہوائی جہازوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اور کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے، اس لیے میں ان سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اتنا سمجھ گیا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ہوائی جہازوں کو کس طرح تباہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہماری طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے اور ہم دونوں بھی سر ہلا کر مسکرا دیتے۔ ہم شام سے کچھ دیر پہلے واپس سورابیا پہنچ گئے۔ میں اور عاشق علی باہر ہی رہے اور وہ دونوں انڈونیشی عثمان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ناسوشن وہیں تھا اور وہ اسے رپورٹ دینے گئے تھے۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد مجھے اور عاشق علی کو عثمان نے بلایا۔ ہم فوراً اس کے پاس پہنچے۔ اس نے بتایا کہ آج رات ایک پارٹی ان ہوائی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے جا رہی ہے اور ہم دونوں اس پارٹی کے ساتھ جائیں گے۔ ہمیں اس پارٹی کے کمانڈر سے ملوایا گیا۔ وہ بہت ہی کم اردو جانتا تھا اور اس کی انگریزی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اردو یا انگریزی میں اظہار خیال پوری طرح نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو جو ہدایات دینی تھی وہ عثمان نے اردو میں ہمیں سمجھا دیں۔ ہم دونوں کو ملا کر یہ 10 آدمیوں کی پارٹی تھی۔ پارٹی کے ہر فرد کو 3 گرنیڈ دیے گئے۔ ہمارے پاس رائفلیں اور اسٹین گنیں بھی تھیں۔ پارٹی کے ایک آدمی کے پاس لائٹ مشین گن تھی۔ ہم دن کے وقت بھی ادھر گئے تھے، واپس بھی آئے تھے اور اب رات کو بھی ملانگ پہنچ گئے تھے۔ ہمیں راستے میں کسی نے روکا نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کی فوجیں بے بس ہو چکی ہیں اور اب ان علاقوں پر اور ان راستوں پر ان کا کنٹرول نہیں رہا۔ کچھ عرصہ پہلے فوجی جس کسی کو چاہتے روک کر چیک کرتے اور پھر آگے جانے کی اجازت دیتے تھے۔ انڈونیشی گوریلوں کی یہ کامیابی تھی کہ انہوں نے دشمن کی فوجوں کو دور پیچھے دھکیل دیا تھا اور ان کا حکم کھوکھلا کر دیا تھا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے ہم ملانگ پہنچ گئے۔ حریت پسندوں نے یہ قصبہ بھی فوج سے آزاد کرا لیا تھا، ورنہ ہم اتنی آزادی سے وہاں گھوم پھر نہ رہے ہوتے۔ اس نقل و حرکت کی آزادی سے جنگ آزادی میں سہولت حاصل ہو گئی تھی۔ ہم ٹرک میں ہی بیٹھے رہے اور پارٹی کمانڈر اتر کر کہیں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد واپس آیا اور اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ کمانڈر کے کہنے پر ہم ٹرک سے اترے اور وہ 2 آدمی ہمیں اتفاق سے ملے۔ معلوم ہوا کہ ٹرک یہیں چھوڑنا ہے اور آگے ٹارگٹ تک پیدل جانا ہے۔ پارٹی کمانڈر نے ہمیں آخری بار ہدایات دیں جو پہلے دی جا چکی تھیں۔ مجھے اور عاشق علی کو عثمان نے یہ ساری باتیں اردو میں سمجھا دیں۔ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ ہوائی جہاز کس طرح تباہ کیے جائیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ٹارگٹ پر پہنچنے کے بعد اتنی خاموشی برقرار رکھنی ہے کہ کھانسی بھی نہ آئے اور چھینک پر بھی قابو رکھا جائے۔ یہ تو ہمیں اندازہ تھا کہ ان ہوائی جہازوں کی حفاظت کے بڑے سخت انتظامات ہوں گے۔ رات کے وقت وہاں سنتریوں کا ہونا تو لازمی تھا۔ پیدل چلتے ہوئے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے دن کے وقت ٹرک روک کر ہوائی جہاز دیکھے تھے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہاں جنگل تھا۔ ہمیں ایک سہولت یہ بھی حاصل تھی کہ راتیں تاریک ہوا کرتی تھیں۔ ان دنوں چاند آدھی رات کے بعد افق سے اوپر آیا کرتا تھا۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہم سیدھے ہوائی جہاز تک جا پہنچے۔ ہمارے سامنے کھلا میدان تھا، کوئی آڑ اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہوائی جہازوں پر پہرے کے لیے 1 یا 2 سنتریوں کی موجودگی لازمی تھی۔ ہم نے دن کے وقت دیکھا تو نہیں تھا۔ امکان یہ بھی تھا کہ ہوائی جہازوں کی حفاظت کے لیے قریب کہیں گارڈ کی پوسٹ ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم ہر قسم کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھے۔ ہمیں دور کا چکر کاٹنا تھا جہاں رن وے اور میدان ختم ہوتا تھا۔ اس طرف سے ہمیں جنگل میں چھپ چھپ کر آگے جانا تھا اور ہم بڑی خاموشی سے قدم پھونک پھونک کر رکھتے اس طرف چلے جا رہے تھے۔ اس طرح ہم سامنے کی طرف پہنچ گئے۔ آگے درخت کچھ دور دور تھے۔ پارٹی کچھ بکھر گئی اور اپنے اپنے طور پر ایک ایک درخت کی اوٹ میں ہوتے ہوئے ہم آگے بڑھتے گئے اور ہوائی جہازوں کے قریب جا پہنچے۔ لیکن مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ آگے کوئی آڑ اور اوٹ نہیں تھی۔ اتنی سی سہولت مل گئی کہ گھاس ذرا اونچی تھی جس میں لیٹ کر آدمی چھپ سکتا تھا اور کچھ جھاڑیاں بھی تھیں۔ چاند افق سے نکل آیا تھا۔ اس کے زیادہ اوپر آ جانے سے پہلے ہمیں اپنا کام ختم کرنا تھا کیونکہ چاند ان دنوں پورا تھا اور اوپر آنے کی صورت میں روشنی ہمارے لیے خطرناک تھی۔ ہم لیٹ کر کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل گھاس میں سرکنے لگے۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے تھے اور درمیانی فاصلہ زیادہ رکھا ہوا تھا۔ ہوائی جہاز کم و بیش 100 گز دور تھے اور اب کچھ نظر بھی آنے لگے تھے۔ یہ بھی نظر آ گیا کہ ایک پیٹرول ٹینک بھی کھڑا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا آپ سڑک پر دیکھا کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے پیٹرول پمپوں کو پیٹرول سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ ٹینک ہمارے قریب تھا۔ ہوائی جہاز اس سے آگے تھے۔ ہم رینگتے گئے اور پیٹرول ٹینک سے چند ہی قدم دور رہ گئے۔ ہلکے ہلکے قدم اور باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہم سب اس طرح گھاس میں دبک گئے جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں درمیان میں تھا اور عاشق علی میرے ساتھ تھا۔ پیٹرول ٹینک کی اوٹ سے 2 آدمی آہستہ آہستہ چلتے سامنے آئے۔ انہوں نے کاندھوں سے رائفلیں لٹکا رکھی تھیں۔ یہ یقیناً ایئر فورس کے آدمی تھے جو ہوائی جہازوں پر پہرا دے رہے تھے۔ ہوائی جہازوں پر پہرا لازمی تھا کیونکہ اس خطے میں جنگی صورتحال بنی ہوئی تھی۔
اور کسی بھی وقت انڈونیشی گوریلے ان جہازوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، بلکہ نقصان پہنچانے آ گئے تھے۔ روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ان سنتریوں کے چہرے پہچانے جا سکتے۔ ان کے لمبے قد اور ڈیڑھ ڈول سے پتہ چلتا تھا کہ یہ امریکی ہیں۔ وہ دونوں ہمارے قریب آ گئے اور رک گئے۔ انہیں اب پیچھے جانا تھا کیونکہ وہ ہوائی جہازوں سے دور نکل آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے نہ جانے کیسے گالی دینی شروع کر دی۔ وہ انڈونیشیوں کو ہی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ انہی کی وجہ سے ان کو رات کو پہرا دینا پڑتا تھا۔ ذرا رک کر وہ اسی طرف چلنے لگے جس طرف سے آئے تھے۔ وہ تیز نہیں بلکہ ٹہلنے کی رفتار سے چلتے تھے، بہت آہستہ آہستہ۔ میرے قریب پیچھے سے دو انڈونیشی اٹھے اور اتنی احتیاط سے اٹھے کہ مجھے ان کی ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہ دی۔ دونوں سنتری اپنی باتوں میں مگن آہستہ آہستہ جا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک انڈونیشی نے انہیں جست لگا کر اس طرح پکڑ لیا کہ بایاں بازو گردن میں ڈالا اور بازو کا گھیرا تنگ کر دیا۔ آدمی کو قابو کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ دشواری سامنے آ گئی کہ سنتریوں کے قد خاصے لمبے تھے اور دونوں انڈونیشیوں کے قد چھوٹے تھے۔ ویسے بھی یہ دونوں انڈونیشی کچھ دبلے پتلے تھے۔ انہوں نے امریکیوں کے گلوں میں بازو تو ڈال لیے مگر خنجر نہ چلا سکے، کیونکہ دونوں کے قد چھوٹے تھے، اور امریکیوں نے ایسا داؤ کھیلا کہ گوریلوں کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے اور امریکیوں نے دھوبی پنڑے کے انداز سے انہیں اپنے آگے گرا لیا۔ ہم ہر صورتحال کے لیے تیار تھے۔ ہمارے دونوں ساتھی تو امریکیوں کے آگے گر پڑے تھے اور اب یوں ہونا تھا کہ امریکیوں نے رائفلیں کاندھوں سے اتار کر ان دونوں کو گولی مار دینی تھی۔ لیکن ہوا یوں کہ دونوں امریکی سیدھے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک کی گردن میں میرے بازو کی گرفت آ گئی اور دوسرے کی گردن پارٹی کمانڈر کے بازو کے شکنجے میں آ گئی۔ میرا قد ٹھیک ٹھاک تھا اور پارٹی کمانڈر کا قد بھی موزوں تھا۔ ہم دونوں نے بازوؤں کے شکنجے کس دیے اور دائیں ہاتھ سے خنجر نکال کر دونوں کے پیٹوں میں مارے۔ میں نے اپنے شکار کے پیٹ میں اور سینے میں 3 بار خنجر مارا تھا۔ ہمارے کمانڈر نے بھی اپنے شکار کا پیٹ چاک کر دیا تھا۔ ان دونوں کو چھوڑا تو وہ گر پڑے۔ ہم نے ان کی لاشیں گھسیٹ کر گھاس میں پھینک دی اور ان کی رائفلیں اور ایمونیشن ان کے پاس ہی رہنے دیا جو واپسی پر ہم نے ساتھ لے جانا تھا۔ ہم مطمئن ہو گئے کہ سنتریوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے، لیکن پھر ہمیں قدموں اور باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ہماری پارٹی پھر پیچھے ہٹ کر گھاس میں دبک گئی اور ہم آنے والوں کا انتظار کرنے لگے۔ پیٹرول ٹینک کی اوٹ سے 2 اور امریکی سنتری سامنے آئے اور وہیں رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ دونوں غالباً پہلے سنتریوں کی جگہ آئے تھے اور اب ان کا پہرا شروع ہوا تھا۔ فوج میں اسے سنتریوں کی بدلی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رات کو 4 سنتری ڈیوٹی پر ہوتے ہوں گے۔ اگر ایسا تھا تو کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ گوریلوں کی دلیرانہ کارروائیوں کے پیش نظر اتنے قیمتی ہوائی جہازوں کی حفاظت کا ایسا ہی انتظام ہونا چاہیے تھا۔ ایک نئے آنے والے سنتری نے اپنے ساتھی سے کہا، معلوم نہیں وہ دونوں کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں وہیں کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ ایک نے کہا وہ کہیں سو نہ گئے ہوں۔ ایک نے بلند آواز میں انہیں پکارا، لیکن کوئی جواب نہ پا کر دوسرے نے بھی ہانک لگائی۔ سوائے خاموشی کے انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ وہ آگے نہ آئے، وہیں سے پیچھے کو مڑے اور آہستہ آہستہ چل پڑے۔ وہ پیٹرول ٹینک کی اوٹ میں ہوئے تو ہمارا کمانڈر اٹھا۔ اس نے ایک انڈونیشی کو ساتھ لیا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دبے پاؤں چلتے پیٹرول ٹینک کے دوسرے پہلو تک پہنچ گئے۔ 2 اور انڈونیشی اٹھے اور وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ وہ دونوں اس لیے گئے تھے کہ ان کے اگلے ساتھی اگر ناکام ہو جائیں تو وہ دونوں فوراً ان کی مدد کو پہنچ جائیں، جیسا پہلے ہو چکا تھا۔ ان سنتریوں نے یوں کیا کہ آگے جانے کے بجائے پیٹرول ٹینک کے سامنے چلے گئے اور وہاں سے اس طرف مڑ آئے جدھر میرے ساتھی جھکے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ تو آمنے سامنے والی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ دونوں امریکیوں نے اپنی رائفلیں کاندھوں سے لٹکا رکھی تھیں، بیشتر اس کے کہ وہ رائفلیں کاندھوں سے اتار کر ہاتھوں میں لیتے اور پھر ان انڈونیشیوں کی طرف نہ لیا کرتے۔ چاروں انڈونیشی مجاہد بجلی کی سی تیزی سے ان تک پہنچ گئے اور انہیں اپنے نرگے میں لے لیا۔ ان میں سے 2 کے پاس ٹامی سب مشین گنیں تھیں، ایک کے پاس ٹین گن اور چوتھے کے پاس رائفل تھی جس کے آگے سنگین لگی ہوئی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔